ایک شخص تھا، وہ لوگوں کے سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتا تھا، تو جس کو لوگ چند پیسے دیتے تھے، بھائی میرا یہ مال ہے، اس کو آپ نے فلاں شہر تک پہنچانا ہے، یہ میری یہ امانت، جس کو ڈاکیہ کہہ لو، وہ لوگوں کے ڈاک یا امانتیں لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے ان کے رشتہ داروں اور دوست احباب کو دے دیتا تھا، بھائی فلاں نے یہ دیے ہے، یہ اس کو کچھ اجرت ہوتی تھی، وہ لے کے دو۔ ایک دفعہ اس نے لوگوں کی امانتیں جمع کی، اس میں ظاہر بات ہے امانتوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، قیمتی بھی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ ایک چور تھا، ڈاکو تھا، اس نے اس بندے کو نظر میں رکھا ہوا۔ جب وہ بندہ جانے لگا تو یہ چور ڈاکو جو تھا یہ بھی ایک معذور کی شکل میں جا کر اس کو کہنے لگا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو فلاں شہر جانا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلو ساتھ، میں بھی چلتا ہوں، دونوں مل کے چلیں گے، راستے میں تنہائی نہیں ہوگی۔ اس کو بہت اچھی بات ہے، چلے میرے ساتھ، راستے کا ساتھی ہے۔ اب یہ چلتے چلتے جب شہر سے باہر نکلے تو آگے دو راستے آگے، ایک راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ جو شارع عام تھا، لوگ جس پہ عام چلتے تھے۔ اس معذور نے اس کو کہا، بھائی بات یہ ہے کس راستے سے جائیں گے؟ اس نے کہا یہ جو عام راستہ جسے لوگ چلتے ہیں اسی سے جائیں گے۔ اس نے کہا میری ایک بات مان لے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا یہ جو جنگل والا راستہ ہے نا، یہ بہت اچھا راستہ ہے، اس پہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا جنگل والے راستے پہ آج تک میں کبھی گئی تو مجھے معلوم ہی نہیں، جنگل کے راستہ پتہ نہیں کہاں جا کے ختم ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ، میں تو عام راستے سے آتا جاتا ہوں۔ اس نے کہا میں کئی دفعہ اس جنگل والے راستے سے گیا ہوں، اور مزے کی بات یہ کہ راستے میں کھانے پینے کو بھی چیزیں مل جاتی ہیں، درخت ہے، پھلدار درخت ہے، پھل توڑ کے کھائیں گے، میٹھا پانی ہے، چشمے آتے ہیں، جنگل جو ہے تو پانی بھی پئیں گے، تو ہمیں، اور دوسری بات ہے کہ یہ شارٹ کٹ بھی ہے، عام راستے سے یہ پہاڑی راستہ شارٹ کٹ بھی ہے، تو یہ بہت اچھا راستہ ہے، اگر آپ میری بات مانتے ہو۔ اس نے کہا یار سو بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، اعتماد کر لیا اس نے۔ بندہ معذور سے کیا ڈرنا ہے، بھائی معذور مجھے کیا نقصان دے سکتا، چل پڑا جنگل کے راستے۔ جب جنگل کے درمیان میں پہنچے، وہ معذور ایک دم صحت مند ہو گیا، صحت مند ہوا، اس نے چھرا نکالا اپنا اور اس نے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، مارنے۔ اب وہ بیچارہ، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے منت سجامت کی، بھائی یار آپ نے تو میرے ساتھ دھوکہ کر لیا، مجھے جو ہے یہاں پہ دھوکے سے لے آئے۔ اس نے کہا یہ نیچے دیکھو کتنی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی، ان سب کو میں اسی دھوکے سے یہاں لے کے آیا اور یہاں آ کے میں نے ان کا مال لیا اور ان کو مار دیا۔ اس نے کہا اچھا میرے پاس جو کچھ امانتیں ہیں یہ سارے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے، غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چلو جو میرے پاس ہے یہ لے لے، پر میری جان تو چھوڑ دے، مجھے تو نہ مار۔ اس نے کہا نہ، میرا قانون یہ ہے میں پہلے بندے کو مارتا ہوں پھر مال لیتا ہوں، تو میرے قانون کے مطابق اب تو جو پہلا ماروں گا پھر تو اس سے جو ہے مال لے لوں گا تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا اچھا پھر میری آخری ایک خواہش ہے، وہ اس کی مجھے مہلت دے دے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہا میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ چلو مرتے مرتے آخری 2 رکعت نفل ہی پڑھ لو۔ اس نے کہا یہ جتنے تھے سب نے یہ خواہشات کی، چلو تو بھی پڑھ لے۔ وہ کھڑا ہوا، جب اس نے نفل کی نیت باندھی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اب سمجھ نہ آئی کہ میں قرات کروں تو کون سی صورت پڑھوں۔ کہا بس اچانک ایک دم میری زبان سے نکلا، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے؟ کہا کہ میرے بس اور مجھ سے کچھ نہ پڑا گیا اور میں بار بار پڑھتا رہا، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اللہ میں مضطر ہوں، حالت اضطرار آپ مجھے بتائے، جس بندے کے سر پہ موت ہو، بچنے کا کوئی امکان نہ ہو، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ خود ہی اندازہ کریں۔ اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی جس کو موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس وقت وہ وظیفہ پڑھے گا کیسے، کن کیفیات کے ساتھ پڑھے گا، اس وقت وہ دعا مانگے گا تو کیسے مانگے گا، کن کیفیات کے ساتھ مانگے گا۔ کبھی دریا میں ڈوبتے شخص کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ مچھلیوں کا نظارہ بھی کر رہا ہو اور لوگوں کو کہہ رہا ہو مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھے بچا لو، نہ کبھی دیکھا اس کو؟ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جتنی اس کی آواز ہے وہ کہتا ہے میں لگاؤں اور
کوئی آئے اور مجھے بچا جائے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ دائیں بائیں دیکھنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک ہم ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں اور زبان سے تو پڑھ رہے، دماغ کہیں گھوم رہا ہے، پھر کہتے ہیں وظیفے میں اثر ہی نہیں ہوگا۔ ایک ہم ہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ اصل میرے مرشد فرماتے تھے دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کس کا نام ہے؟ کیفیات کا نام ہے۔ آپ کے اندر کی کیفیت ہے، بعد میں انسان کی ایسی کیفیت بنتی ہے کہ وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مستر کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے، مستر کے اندر۔ اب وہ کہنے لگا، میں نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب اچھا ایسی کیفیت سے میں پڑھ رہا تھا، کہا ایک دم ایک شخص نمودار ہوا اس جنگل میں، اور اس نے اس بندے کو جو ڈاکو چور تھا اس کو مارا، اور اس کی گردن وہ گری اور تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ لگا میں نے ایک دم اس بندے کو پکڑا اور میں نے کہا تو کون ہے؟ اس بیابان جنگل میں میری مدد کو کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں تو امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، میں تو 7ویں آسمان پہ تھا، مجھے حکم ملا فوراً جاؤ، بندہ مجھے پکار رہا ہے، میں تو ایسے کہ لمحے میں آنن فانن تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر! اگر اس کیفیت سے ہم وظیفہ کریں، اگر اس کیفیت سے ہم نماز پڑھیں، اگر اس کیفیت سے ہم رب کے سجدہ کریں، کیا ہم خالی جولی چلے جائیں گے؟ کیا ہم خالی ہمیں لٹا دیا جائے گا؟ نہ، میرا رب بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، وہ دیکھتا ہے میرے بندے کے اندر طلب کتنی ہے میرے بندے، جتنی طلب ہوتی ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ بارش ہو رہی ہو اور بندہ پانی لینے جائے اور برتن اٹھا کر کے واپس آ کے کہے بھائی یہ برتن میں تو پانی آتا ہی نہیں، بھائی تو اپنے برتن تو سیدھا کر، بارش تو برس رہی ہے پر تیرا اپنا ہی برتن الٹا ہے تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ اب بھی پکار رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، پر ہم نے اپنے برتن الٹے کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اب بھی پکار رہا ہے کوئی مدد والا کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن ہم نے اپنے برتن الٹے کیے ہوئے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے میں مدینہ سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دے کے ایسے نکل رہا تھا، تو ایک بوڑھا آدمی ویل چیئر پہ ایک بندہ اس کو لے کے جا رہا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے حضرت مجھے 10 منٹ دے دو، میں نے 10 منٹ آپ سے بات کرنی۔ کہا ایک دن اس نے کہا، دوسرے دن اس نے کہا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو خود خیرات لینے آیا ہوں یہاں، میں تو خود منگتا فقیر ہوں، خیرات لینے آیا ہوں، اب مجھ سے 10 منٹ لے کے کہ میں تو خود 10 منٹ مانگنے آیا ہوں۔ کہا کہ میں نکل کے جاتا تھا، وہاں مدینے میں ایک اللہ والے تھے، سید بادشاہ تھے، ان کے پاس میری ملاقات ہوتی تھی۔ کہا میں 1-2 دن اس بندے نے مجھے منت کی کہ مجھے ٹائم دے دو، پر میں نے اس کو ٹائم نہ دیا۔ جب تیسرے دن میں سید بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا وہ جو بندہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے 10 منٹ کا، اس کو جانتے ہو؟ نہیں جانتا۔ اب میں اس کو جانتا ہوں، 25 سال بعد میرے اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ اس سید نے کہا وہ بندہ تو مدینے کا سب سے بڑا تاجر تھا، اربوں ڈالر کا مالک تھا، اربوں ڈالر کا مالک تھا، وہ ریال کا مالک تھا وہ تو اچھا، لیکن آج وہ غربت اتنی ہے کہ وہ ایک نوالے کے لیے ترس رہا ہے۔ کہا کہ میں اگلے دن جب نہ گیا ہوں تو پھر وہ میرے سامنے آیا، اس نے کہا 10، میں نے کہا ٹھیک ہے فلاں کمرہ ہے، عصر کے بعد میرے پاس وہاں آ جاؤ۔ کہا عصر کے بعد وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا سناؤ کیا آپ کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے روزانہ کا 1-2 کنٹینر یہاں مدینہ میں اترتے تھے، گڑیوں کا کاروبار تھا اس وقت، یہ ہاتھ کی گڑی جو تھی بڑا اس کا کاروبار تھا۔ کہا میری 1 لاکھ گڑیاں روزانہ آتی تھی، اور 14 دکانیں تھیں میرے یہاں پر مدینہ میں، اور میرے روزانہ کی آمدن 2-2.5-3 لاکھ ریال روزانہ کی آمدن تھی میری۔ میرے یہ بیٹا ہے جو مجھے لے کے آیا ہے، اس کے پاس فلاں قسم کی گاڑی تھی، اس کے پاس فلاں قسم کی تھی، میرے پاس فلاں قسم کی تھی۔ یہ میرا زندگی کا حال ہے، لیکن آج کہاں میرے پاس 37 ریال نہیں ہے کہ میں چاول لے کے گھر چلا جاؤں۔ 37 ریال کے لیے آج میں ترس رہا ہوں۔
کچھ نہیں ہے، سارا ختم ہو گیا، دکانیں بک گئی، پیسے ادھر ادھر، کچھ بھی نہیں، اب ایک ایک روپے کے لیے ترس رہا۔ لیکن آپ سے ملنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کچھ ایسا مسئلہ بن گیا کہ میں بھی اور میرے بیٹے ہم جیل میں چلے گئے۔ ہم جیل میں چلے گئے کسی وجہ سے، اور جب میں جیل میں تھا تو مجھے آپ کا ایک وظیفہ ملا تھا، آپ نے ایک وظیفہ دیا تھا، میں نے اس وظیفے کو جیل میں آزمایا، اور میں نے اس وظیفے کو جیل میں پڑھا اور پاگل ہو کے پڑھا، اور اب سمجھ آئی کیسے پڑھا؟ حالت اضطرار میں پڑھا۔ کس میں پڑھا؟ حالت اضطرار میں۔ جو پہلے آئے ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ حالت اضطرار میں کیا کیفیت ہو۔ کب میں نے حالت مستر ہو کے پڑھا، اور اپنے لیے نہیں، جیل میں 200-250 قیدی تھے وہاں پر، میں نے کہا یا اللہ یہ بھی رہا ہو جائے، یہ بھی میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے سب کی نیت کی۔ اچھا کہا کوئی ایسا قانون بنا، آل سعود محمد بن سلیمان نے کوئی ایسا قانون بنایا، کچھ ہی مہینوں میں ہم جتنے بھی قیدی تھے سب کو رہا کر، قانون بدل گیا ایک دم۔ اللہ کہا کہ میں نے وظیفہ پڑھا اور حالت اضطرار میں پڑھا، اور میں جیل سے رہا ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، لیکن اب غربت اتنی ہے، تنگ دستی اتنی ہے، فقر و فاقہ اتنا ہے کہ اب میں ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہوں۔ آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی اور وظیفہ بتا دے تاکہ میرے حالات ٹھیک ہو جائے۔ تو صلی اللہ والے نے کہا بھائی مجھے تو آپ پہ بڑا غصہ آ رہا ہے، کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیل میں تم نے جس وظیفے سے رب کو پکارا تھا، اور تجھے جیل کے قید سے خلاصی ملی تھی، تو اس وظیفے کو اب کیوں بھول گیا کہ تو غربت کے قید سے، تو تنگ دستی کے قید سے، تو قرضوں کے قید سے خلاصی پا جائے، تو اب کیوں اس کو نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا حضرت اب وہ کیفیات نہیں ہے، پڑھ تو لوں گا، پر اب جو کیفیات مجھے جیل میں ملی تھی، جو حالت میری جیل میں تھی پڑھنے کی، اب وہ کیفیت میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا نہیں، اب میں تمہیں کوئی نیا وظیفہ نہیں دوں گا، وظیفہ وہی پڑھ جو تو نے جیل میں پڑھا تھا، اور کیفیات وہی بنا جس طرح تو نے وہاں پہ کیفیات بنا کے اس وظیفے کو پڑھا تھا، پھر دیکھ۔ اس نے بات مان لی، کہا ٹھیک ہے۔ کہا اگلے دن اس سے مجھے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک دن میں نے وہی کیفیت بنا کے، جو میں نے جیل میں کیفیت بنائی تھی نا، وہی کیفیت بنا کے میں نے وہ وظیفہ پڑھا، اور جب شام کو میں جانے لگا ایک بندہ آیا، اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا کہ یہ میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ کہا جب میں گھر گیا ہوں میں نے اس کو کھولا تو اس میں 1000 ریال تھے سعودی، اور 1900 کینیڈا کے جو ہے وہ ڈالر تھے وہاں کے، 1900۔ ایک دن کیفیت بنا کے وظیفہ پڑھا تو ایک دن میں کام ہو گیا۔ آج وظیفے تو ہم بڑے پڑھتے ہیں، دعائیں تو بڑے مانگتے ہیں، پر کیفیت کہاں سے لائیں گے؟ موبائل کے اندر سے تو کیفیت نہیں ملتی، غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تو کیفیت نہیں ملتی۔ یہ کیفیت ملے گی آپ کو اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس آپ کو یہ دعا کی کیفیت، عبادت کی کیفیت، عشق مصطفیٰ اور عشق الہی آپ کو نیک لوگوں کے پاس ملے گا۔ خیال یہ کبھی بھی آپ کو ادھر ادھر نہیں، کیونکہ صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ نماز سیکھ لو گے، آپ قرآن سیکھ لو گے، آپ ترجمہ سیکھ لو گے، اس کے اندر کا جو نور ہوگا یہ آپ کو کبھی بھی یہاں سے نہیں ملے گا، یہ کسی اللہ والے کے قدموں سے ملے گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کہا، یا ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایسا موقع مل جائے قبولیت کا کہ اللہ کہہ دے ایک دعا مانگ، جو تو مانگنا چاہتے قبول ہو جائے، تو کیا مانگو گے؟ کہا میں نیک لوگوں کی صحبت مانگوں گا بس۔ اگر مجھے کوئی ایسا لمحہ مل جائے، کوئی ایسی گھڑی مجھے مل جائے جس میں یہ کہا جائے کہ تو ایسی دعا مانگ کہ وہ قبول ہے، تو میں کہوں گا اللہ نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اور یقین جانیے صحبت اولیاء، نیک لوگوں کی صحبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بہت کچھ دے دیتی ہے، بہت کچھ بندہ نیک لوگوں کی صحبت سے سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے نیک اللہ نے کیا فرمایا، کونوا مع الصادقین، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو رب کے نیک ولی لوگ ہیں وہی سچے ہیں۔ تو اللہ نے
اچھا آج کل ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا اعتراض؟ اور اب نیک لوگ رہے ہی نہیں دنیا میں، اب تو نیک ہے ہی نہیں، اب تو سارے ایسے ایسے۔ یہ غلط ہے، یہ قرآن مجید کی آیات کا صریحاً انکار ہے۔ قرآن کے مجید کا کیا ہے؟ صریح انکار ہے۔ اگر باپ بچوں سے کہے بیٹا روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کر اور گھر میں ایک قطرہ دودھ نہ لا کے دے، گھر میں کیا باپ ایسے کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے میرے گھر میں دودھ ہے تو بچوں سے کہتا ہے بھائی روزانہ آدھا کلو دودھ پیا کرو، آپ نے پہلے انتظام کیا ہوا ہے دودھ کا، تب کہتا ہے بچوں آدھا کلو دودھ روزانہ پیا کرو۔ اللہ نے تا قیامت تک ولیوں کو، نیک لوگوں کو رکھنا ہے، تو اس لیے قرآن میں کہا کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے نیکوں کو نہ رکھنا ہوتا اللہ تا قیامت تک اس آیت کو نازل ہی نہ کرتا۔ اللہ نے نازل کر کے بتا دیا کہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، پر میرے چاہنے والے، میرے نام پہ مر مٹنے والے، مجھ سے عشق اور محبت کرنے والے آج بھی ہے اور تا قیامت رہیں گے، اور جب مجھے پکارنے والا نہیں رہے گا مجھے اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں فرمایا جب تک اس دھرتی پہ اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی موجود ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب سب ختم ہو جائیں گے، کہیں پر بھی نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، کہیں بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب قیامت برپا ہوگی۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ جو ہم اعتراض کرتے کہ نیک لوگ اب دنیا میں نہیں رہے، یہ بھی غلط ہے کہ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پھر اللہ نیکوں کو رکھے نا، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ باپ کہے بیٹا دودھ روزانہ پیا کر اور دودھ نہ لا کے دے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے میرے بندو نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا تھا، نیکوں کے ساتھ رہا، نیکوں کے ساتھ رہا تو کیا مقام اس کو ملا کہ وہ کل قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ کیا اس نے کیا کیا؟ صرف وہ کہتے ہیں نیکا دی لڑ لگ کے شاید میں بھی بخشا جاؤں۔ نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیکوں کے ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے یہ فرمان کیا نا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کہا ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں تھی۔ ہماری تو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، لیکن یہ بات یاد رکھیے محبت ظاہر سے چھلکتی ہے، صرف زبانی دعوے کرنے سے محبت نہیں، ظاہر میں چھلکتی ہے محبت، وہ چھپتی نہیں۔ محبت چیز ایسی ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتی ہے، یہ ظاہر ہو جاتی ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیفیات کے ساتھ اللہ سے مانگا کرے۔ آج کے بعد وظیفہ ہو، آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کیفیات بنا کے کر کے تو دیکھیں، رب کو گڑ گڑا کر رو کے بھکاری بن کے تو دکھائے، پھر دیکھنا مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پھر دیکھنا پریشانیاں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے صفا مروہ پر تھا اس زمانے میں، اب تو صفا مروہ اس طرز پہ نہیں ہے، اس زمانے میں بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، لوگ اوپر چڑھ جاتے تھے، کسی چبوترے بنے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا میں اوپر چبوترے پہ تھا تو میں نے ایک نیک آدمی دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، اور میں نے جب اس کو دعا مانگتے دیکھا تو مجھے ایسا پیار آیا اس پہ کہ میں اس کے پیچھے بیٹھ کے آمین آمین کہنے لگا۔ اور اس کی دعا کی کیفیات کیا تھی؟ کہا وہ جب ہاتھ اٹھائے اس نے نا تو اس نے یوں ہاتھ اٹھائے اور اس نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ایک ہی سانس میں وہ رب کو پکار رہا ہے، سانس بھی نہیں توڑ رہا ہے، سانس بدل بھی نہیں رہا ہے، ایک ہی سانس میں اللہ کو پکار رہے اور ہاتھوں کو بلند کر رہے، بلند کرتے کرتے خود بھی زمین سے اوپر اٹھ گیا۔ اور جب اس کا سانس ٹوٹنے لگا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، اس کے رگیں پھول گئی اور اس کا سانس ٹوٹنے لگا۔ اے یا اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، اللہ دے دے مجھے بس۔ اللہ کا پھر ہاتھ نیچے کی،
پھر کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور ایک ہی جو ہے اس سے سانس میں رب کو پکار رہا ہے، جس کیفیت سے پہلے عمل کیا اسی کیفیت سے دوسرا، پھر جب سانس ٹوٹے پھر اللہ کے اپنی حاجت پیش کرتا ہے، پھر ہاتھ نیچے کرتا ہے، پھر اللہ کا کوئی اور صفاتی نام یا رحمان یا کریم، بس مانگ رہے ایسی کیفیت سے مانگتا رہا، اور میں اس کے پیچھے بیٹھ کے کہتا رہا آمین آمین آمین۔ کہا جب اس نے ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرے نا اور یوں مڑا تو ایک آدمی نمودار ہوا، اس نے 2 کپڑے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، بالکل نئے کپڑے، وہ سامنے رکھے، اور ایک تھال میں انگور، جبکہ انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا، انگور کا زمانہ ہی نہیں تھا، انگور تھا ہی نہیں پورے دنیا میں کہیں پر، تھال کے اندر انگور رکھے ہوئے وہ سامنے رکھ دیے۔ کہا جب وہ اس کی طرف مڑا کھانے لگا تو میں نے کہا حضور اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ کہا آپ کا کیوں حصہ ہے؟ کہا اس لیے کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں پیچھے بیٹھ کے آمین کہہ رہا تھا، تو دعا آپ نے اکیلی نہیں مانگی، دونوں نے مل کے مانگی ہے، لہٰذا کھانے میں میرا بھی حصہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے سو بسم اللہ کھائے میرے ساتھ۔ کہا میں نے بھی وہ انگور کھائے، انہوں نے بھی کھائے، اور اس انگور کے اندر جو لذت تھی وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی، وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی۔ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تھے حضرت مریم کے پاس تو عجیب قسم کے پھل میوے موجود ہوتے تھے، جبکہ اس زمانے میں اس میووں کا موسم ہی نہیں ہوتا تھا، تو پوچھتے تھے مریم یہ کہاں سے آیا، یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ جو رب حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ اپنے نیک، وہ تو ہر بندے کو دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، بس اسے مانگنے کی دیر ہوتی۔ کہا وہ انگور کی جو لذت تھی نا وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھی، اس کے اندر جو ذائقہ تھا وہ میں نے دنیا کے انگوروں میں نہیں دیکھا، اور کہا میں نے انگور کھائے پیٹ بھر کے، انہوں نے کھائے، انگور ختم ہو گیا، پھر انہوں نے 2 کپڑے تھے، ایک کہا یہ آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضرت مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کپڑے میرے پاس ہیں، آپ کے پاس آپ کے کپڑے پرانے ہو چکے، آپ یہ پہن لیجیے۔ کہا وہ ایک سائڈ پہ ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، کپڑے تبدیل کیے، جو پرانے کپڑے تھے وہ ہاتھ میں پکڑے، میں نے کہا اس کا کیا کرتے؟ کہا نیچے آئے تو ایک فقیر صدا لگا رہا تھا، وہ کپڑے اس کو دے دیے۔ ہمیں لوگوں سے پوچھتا رہا یہ ہستی کون ہے، اتنا نورانی چہرہ، یہ شخص کون ہے، اور تم نہیں جانتے ہو؟ یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول کے شہزادے امام زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، زین العابدین، زین العابدین، اتنے عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے، فرمایا روزانہ ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پتہ چلا مدینے کے 100 گھرانے ایسے تھے جن کے سارا راشن ان کی ذمہ تھا، یہ دیتے تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا یہ ہمارے گھر میں راشن کون دے کے جاتا ہے۔ آج تو 1 کلو گھی دینا تو تصویر پہلے لی جاتی ہے، یہ حال ہے، 1 کلو گھی دینے کے لیے تصویریں ساتھ کھنچوائی جاتی ہے، اور ایک وہ تھے کہ رات کے اندھیروں میں گھر کے دروازے میں راشن رکھ کے چلے آتے تھے، صبح اٹھ کے دیکھتے تھے غریب ہمارے گھر میں تو راشن پہنچ گیا، یہ کم کو یہ لے کے کون آیا، کوئی پتہ نہیں۔ جب یہ ہستی دنیا سے چلی گئی پھر راشن آنا بند ہوا، کوئی تب پتہ چلا وہ تو اہل بیت کے شہزادے ہمارے گھر دے کے آتے تھے۔ ایسی سخاوت، اہل بیت کی کیا شان ہے، کس جو ہے آپ اہل بیت سے سخاوت بھی سیکھے، دعائیں بھی سیکھے، عبادات بھی سیکھے، عشق مصطفیٰ بھی سیکھے، عشق صحابہ بھی سیکھے، تو اہل بیت سے سیکھیے۔ کیا مقام تھا ان کا، اس کیفیت سے وہ مانگ رہے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کام نہیں ہوتا تو اگلی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، نماز سے کون سا کام بنتا ہے، دعاؤں سے کون سا کام بنتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے وہ کیفیات اپنے اندر ابھی پیدا ہی نہیں کیا، جس کیفیات کے ساتھ رب کو پکارنا تھا، جس کیفیات کے ساتھ رب کے آگے گڑ گڑانا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلا غزوہ بدر قائم ہوا مسلمانوں اور کفار کا، سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ساری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں،
ساری رات رب کے آگے ہاتھ اٹھا کے اور گڑ گڑا کے مانگ رہے، اے میرے مولا یہ چند لوگ ہیں، میں محنت کر کے ان کو لایا ہوں، اگر آج ان کو فتح حاصل نہ ہوئی، اگر آج ان کو فتح حاصل نہ ہوئی، اے میرے مولا پھر دنیا میں تیرا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر تجھے پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے مولا یہ ایک مٹھی جماعت ہے، پر تو اپنی مدد بھیج دے اور ان کو کامیاب کر دے۔ اور ایسے گڑ گڑا کے مانگتے رہے کہ بس سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے جب اپنے پیارے حبیب کا یہ حال دیکھا مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور میں نے پیچھے سے جا کے اللہ کے حبیب کو پکڑا اور میں نے کہا بس کیجیے یا رسول اللہ، بہت ہو گیا، کافی ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد۔ اور پھر صبح دیکھا کہ کفار کے بڑے بڑے جرنیل وہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، اس کے پیچھے دعائیں تھیں محمد مصطفیٰ کے، اس کے پیچھے وہ کیفیات تھی محمد مصطفیٰ کی، اس کے پیچھے وہ رات کی تنہائیوں میں رونا اور گڑ گڑانا تھا، وہ رونا اور گڑ گڑانا تھا اس کے پیچھے۔ آج کوئی رب کیا گڑ گڑائے؟ اپنی اولاد کے لیے کبھی رات کو اٹھ کے رویا کرے، ورنہ اولاد کل کو تمہیں یاد نہیں رکھے گی۔ آج بھی نیک لوگوں کے مزاروں پہ چلے جائے، کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ کے ہدیہ کر رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کسی بھی ولی کی مزار پہ آپ چلے جائیں آپ کو کہیں کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا پڑھنے والا ملے گا۔ کوئی جہالت میں جا کے کوئی الٹے سیدھے کام کرے اس کے تو علماء ذمہ دار نہیں ہے۔ جب ہر بندے کو پتہ ہے کہ مانگنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے حکم کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی الٹی حرکتیں کرے تو اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن زیادہ تر آپ کو لوگ مزاروں پہ کون ملیں گے؟ کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ ساری زندگی ان لوگوں نے جو محنت کی ہے اس کا پھل اب ان کو مل رہا ہے۔ کسی بادشاہوں کے مزار پہ چلے جائے اور کسی دنیا داروں کے مزاروں پہ چلے جائے، وہاں لوگ آپ کو تصویریں کھینچتے ہوئے ملیں گے۔ فرق ہے نا؟ جو زندگی میں کام کیا اس کا اب بھی مل رہا ہے۔ اگر آج اپنے نسلوں کے لیے آپ گڑ گڑاؤ گے، اگر آج اپنے لیے اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے رو گے، اگر آج آپ وظیفے کرو گے اس نیت سے کہ اللہ جو عمل میں کر رہا ہوں، جو وظیفہ میں کر رہا ہوں، اس وظیفے کی تاثیر اللہ مجھے دے دے، میری اولاد اور میری نسلوں کو دے دے اور ساری امت کو دے دے، یقین جانیے دینے والا وہ ہے، آپ نہیں ہے۔ اور وہ جب دینے پہ آتا ہے وہ بے حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب دیتا ہے وہ حساب گنتی نہیں کرتا۔ ہاں جب وہ دینے پہ آتا ہے تو مانگنے میں کنجوسی نہ کیا کرے، جب بھی مانگنا ہو اپنے لیے، اولاد نسلوں کے لیے اور ساری امت کے لیے مانگا کرے، ساری امت کے لیے مانگا کرے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جب وہ دینے پہ آئے گا وہ سب کو رنگ دے گا، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ سارے دنیا کے لوگ مل کے، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کے مجھ سے مانگے اتنا مانگے جتنی ان کی ضروریات ہے، میں سب کو دے دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک سوئی کو دریا میں ڈبویا جائے اور اس کے ناکے کے اوپر جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اتنی بھی کمی نہیں ہے جس رب کے یہاں اتنی کمی۔ اچھا جو رب کھانے سے پاک ہے، جو لباس پہننے سے پاک ہے، جو دنیا کی ضرورتوں سے پاک ہے، تو یہ سارے دنیا کے کھانے پینے کے نظام یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ وہ میری اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم اسے مانگتے نہیں ہیں، اس کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اس کے آگے روتے نہیں ہیں۔ اس لیے آج کے بعد ہم رب سے مانگیں گے، آج کے بعد ہم وظیفہ کریں گے، آج کے بعد ہم نمازیں پڑھیں گے، اور کس کیفیت سے پڑھیں گے؟ مستر ہو کے، حالت اضطرار میں ہو کے رب سے مانگیں گے۔ جب ہمارے اندر حالت اضطرار آئے گا تو ہماری کوئی دعا رد نہیں۔ کراچی کے اندر ایک مفتی صاحب تھے، میں ان کو سن رہا تھا، وہ فرمانے لگے کہ میری بیٹی اتنی بیمار ہو گئی کہ اس نے آخر میں جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا، لیڈی ڈاکٹر تھی، اس سے کہا کہ میں اب دنیا سے جانے والی ہوں، اب میری بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، پر یہ بات تم نے میرے والد کو نہیں بتانا، پر جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی پھر یہ کچھ باتیں تھیں یہ بتا دینا۔
مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ بچی بہت شدید بیمار ہے اور آپ کو اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اب بچی کے جو ہے بچنے کی امید کوئی نہیں، کوئی امید نہیں۔ میں نے کہا کیا کریں؟ کہا میں اٹھا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے میں نے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، پھر میں نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں رب کیا کہ گڑ گڑایا، روتا رہا، مانگتا رہا، گڑ گڑا کے کیفیات بنا کر رب کیا کہ رب کے منتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد رب سے مانگتا رہا، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھے، پھر مانگتا رہا، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھے، پھر مانگتا رہا۔ ایسے کرتے میں نے 20 رکعت نفل پڑھ لی۔ 20 رکعت نفل پڑھ کے میں ہر 2 گانے کے بعد رب کیا کہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، مانگتا رہا۔ تو کہا کہ 20 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور مجھے ایک آواز دینے والے نے کہا، میں ساری دنیا کو مسئلوں کا حل بتاتا ہے، خود اپنا مسئلہ نہیں حل کر سکتا ہے۔ کہا بس، میں نے کہا ہو گیا، اٹھا اور صبح نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد کہا کہ ہمارا ایک جگہ تھی جہاں میرے اپنے جانور رکھے ہوئے تھے، اس میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت گائے تھی، میں نے قصائی کو بلایا، اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کیا اور اس کا سارا گوشت پیکٹ بنا کے مدرسوں میں، غریبوں میں، جہاں مستحق تھے ان تک پہنچا دیے، اور شام کو رپورٹ آئی کہ آپ کے بچے ٹھیک ٹھاک۔ رب کے خزانوں میں کمی کس چیز کی ہے؟ ہم 2 روٹیوں کے لیے پریشان ہو گئے۔ 2 روٹی کے خاطر انسان کتنا کھا لیتا ہے؟ 2 روٹی کھائے گا، 3 کھا لے گا، اس کے لیے جھوٹ پہ اتر آتے ہیں، اس کے لیے دھوکے پہ آتے ہیں، اس کے لیے دوسرے کے جان لینے تک پہ آ جاتے ہیں، اور وہ رب پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندو آ جاؤ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ رب کہاں ہے تو کہہ دے وہ تمہارا بہت ہی قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، ادعونی استجب لکم، او میرے بندو مجھ سے مانگو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اپنے روزی کو حرام کر رہے ہو؟ کیوں دھوکے پہ اتر آئے ہو؟ کیوں خیانت امانتوں میں خیانتیں کر رہے ہو؟ کیوں دوسروں کے جان اس وجہ سے لیتے ہو کہ میرے رزق بڑھ جائے گا، اور رزق دینے والا تو میں ہوں، میرے در پہ آ کے گڑ گڑا کے تو دیکھ تو صحیح۔ رب پکار کے کہہ رہے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو، اے مجھ سے مانگ لو، میں دینے والا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، روزی تو جھوٹ بولیں گے تو ملے گی، خیانت کریں گے تو ملے گی، دھوکہ کریں گے تو ملے گی، رشوت لیں گے تو گھر کا نظام چلے گا، حرام کمائیں گے تو گھر کا نظام چلے گا۔ اگر یہ چیزیں نہ لی تو تنخواہوں پہ تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ کہتا ہے جس کو رب پہ یقین نہیں ہے، جس کے رب کے ہاں تعلق نہیں بنا، جس کو رب سے مانگنا آ جائے، جس کے تعلق رب سے بن جائے، وہ کبھی کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا، وہ کبھی کسی کے اوپر نظر نہیں رکھے گا، اس کی ہر وقت نظر رب کے خزانوں پہ ہوگی۔ ایک زمانے میں قحط آیا، قحط اتنا آیا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے مجھے ایک مزدور نوکر نے رب کی پہچان کروا دی۔ کہا، اس نے کہا مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، لوگ مرے تو مر جائے، مجھے کوئی بھوک کی ٹینشن نہیں ہے۔ کہا، میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں ٹینشن نہیں ہے؟ کہا اس لیے میں جس کا نوکر ہوں نا، اس کی اتنی زمینیں ہیں، اس میں اتنی اناج ہوتی ہے، ہمارے لیے تو کھانے کا مسئلہ ہی نہیں۔ ہوئی میں نے کہا تجھے اپنے مالک پہ اتنا یقین ہے اور ہمیں رب پہ کوئی یقین نہ کہ ہم کے بھوک سے مر جائیں گے، کہ جھوٹ نہ بولا۔ ہمیں رب پہ یقین نہیں، اس کو اپنے نوکر پہ، اپنے مالک پہ یقین تھا، اور ہمیں رب پہ یقین نہیں ہے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے دھوکہ بھی دیتے ہیں، اس لیے حرام حلال آتا ہے تو جیب میں ڈال لیتے، کوئی بات نہیں، کیا کریں، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، آج کے بعد رب سے مانگنا سیکھیے، آج کے بعد رب کیا کہ گڑ گڑانا سیکھیے، آج کے بعد رب رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے رو کے تو دکھائے، پھر دیکھنا تمہارے مسئلے حل ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ اللہ اس باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا